پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے. پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا. یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے، مقرر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پل صراط کی 6 دہشتناک منزلیں. جہنم کی پشت پر ایک ایسا پل ہے جو تلوار سے زیادہ نوکدار، بال سے زیادہ باریک، تپتی ریت جتنا گرم ہے. اس کا نام ہے پل صراط، جس سے گزرنے کا منظر انتہائی مشکل اور دہشتناک ہوگا. سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، اور یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ ہے کہ ہوئی بات ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنوں کے بل گرا کر آگ میں جھونک دیں گے. امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا اور آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، وہ نافرمانی کرتا رہا، تو پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر جہنم کی وادی میں گر جائے گا. عقائد اسلامی کے مطابق پل صراط ایک ایسا پل کا نام ہے جس پر سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا پڑے گا. اس راستے کے نیچے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہوگی جو گناہگاروں کو جلا دے گی. پل صراط کا سفر 1000 سال کے سفر کے برابر ہوگا. نیک لوگ پل صراط کو پلک جھپکتے ہی عبور کر جائیں گے. پل صراط پر ہر شخص کی حالت مختلف ہوگی. کوئی بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی رینگتے ہوئے، کوئی سینے کے بل رینگے گا. جس شخص کے گناہوں کو بہت زیادہ ہوگا وہ پہلا قدم لیتے ہی جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ میں گر کر جل جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پل صراط کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پھسلن والا پل ہے جس پر کانٹے دار بیج ہے، جو ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے تنگ ہے. اس کے سرے جھکے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت ہی تیز اور نوکدار کانٹے ہیں. ایسے کانٹے دار بیج نجدے میں پائے جاتے ہیں. نجدہ جزیرہ نما عرب کا وسطی خطہ ہے. ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پل صراط پر تپتے ہوئے لوہے کی نوکیں اور نہایت ہی تیز اور نوکدار کانٹے ہوں گے. یہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر قدم بہ قدم انسان لڑکھڑا جائے گا. یہ نوکیلے کانٹے لوگوں کے ان کے اعمال کے مطابق چبھیں گے. جسے اللہ چاہے گا اسے یہ کانٹے اس گرفت کر لیں گے. علاوہ اس دین، امانت اور رحمت کو اللہ پاک ایک جسمانی روپ عنایت فرمائیں گے، اور یہ بھی اس پل صراط کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے. بے رحم اور ظالم لوگ پل صراط کو پار نہ کر پائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پر کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما. ایک روایت کے مطابق پل صراط کے پل کو پار کرنے کے لیے 6 مراحل یعنی 6 سوال ہوں گے، اور اس کے بغیر کوئی بھی پل صراط کو پار نہیں کر سکتا. پہلا سوال تو یہ یعنی توحید یعنی ہمارے ایمان کے متعلق ہوگا. اگر ایمان کامل ہے تو پہلے مرحلے سے ہی بآسانی عبور کر جائیں گے، لیکن کافر اس مرحلے کو عبور نہیں کر سکیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے. دوسرا سوال دین اسلام کے سب سے اہم ستون یعنی نماز کے بارے میں ہوگا. آپ نے جتنی خلوص نیت اور دل جمعی سے عشق الہی میں ڈوب کر نماز پڑھی ہوگی، اتنی ہی آسانی سے آپ کو دوسرے مرحلے کو بھی عبور کر لیں گے، اور بے نمازی دوسرے مرحلے میں ہی جہنم کی دہشت ناک آگ میں جا گریں گے. تیسرا سوال ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ میں جانے کا سب سے بڑا سبب بنے گا جو اپنا مال و دولت صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ تیسرا سوال زکوٰۃ کا ہوگا. ہم نے اپنے مال و دولت کو کہاں خرچ کیا؟
جو نعمتیں اللہ نے دی تھی کیا اس میں سے ہم نے مستحقین کا حصہ نکالا؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا تیسرا پڑاؤ پر ہی جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا، غریب اور مستحقین کا خیال کیا، مال و دولت کی عیاشیوں پر برباد نہ کیا، تو اللہ آپ کے حکم سے تیسرے پڑاؤ بھی پار کر لیں۔ چوتھا پڑاؤ ہم سے روزے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس پڑاؤ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ ماضی کے چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا ادا کی جائے۔ پانچواں سوال حج کے متعلق ہوگا، لیکن اگر آپ مالی مسائل کی کسی مجبوری، کسی بیماری کی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکے تو اس پڑاؤ پر آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ مالی وسائل ہونے کے باوجود، اچھی صحت ہونے کے باوجود آپ نے حج کی ادائیگی نہیں کی تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چھٹا سوال حقوق العباد اور صلح رحمی کے متعلق ہوگا۔ لوگوں کے حقوق نظر انداز کرنے والے، مخلوق کے خدا پر رحم نہ کرنے والے، دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے والے اس پڑاؤ پر اپنا انجام دیکھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اگر آپ نے مخلوق خدا جس میں انسان، جانور، پرندے سب شامل ہیں ان پر رحم کیا تو ان کی گواہی لی جائے گی۔ ان کی گواہی آپ کو یہ پڑاؤ بآسانی پار کروا دے گی اور یقیناً ان تمام مراحل کے عبور کرنے کے بعد آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کی آگ کو آپ کے لیے بجھا دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔